أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن غير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين۔ ہر قسم کی حمد و ثنا کے لائق اللہ ذوالجلال والاکرام کی پاکیزہ مقدس مطہر معلی ہستی ہے، جس اللہ کریم نے ہم سب کی تخلیق فرمائی ہے، انگنت لا تعداد درود و سلام کے لائق آخر الزماں پیغمبر سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی۔ قرآن کریم فرقان حمید سورہ البقرہ میں اللہ کا ارشاد گرامی ہے، اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، جو تم خیر کے کام کرتے ہو، اچھے کام کرتے ہو، سب اللہ کریم کو یعنی ہمیں معلوم ہے۔ انسان جو تو کوئی کام کرتا ہے وہ سب اللہ کو معلوم ہے۔ تمہیں اپنی زبان سے اپنی تعریفیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو سب معلوم ہے کہ تو کیا کرتا ہے۔ خیر القرون کا دور تھا، اسلاف کا دور تھا، لوگ انتہائی پاک باز، نیک، نمازی، تہجد گزار ہوا کرتے تھے، لیکن اپنی کوتاہیاں شمار کرتے تھے، اپنی غلطیاں شمار کرتے تھے اور اللہ کے سامنے روتے تھے۔ وقت بدل گیا، ہر آدمی آج اپنی اچھائیاں بیان کر رہا ہے، دنیا والوں کو غلط کہہ رہا ہے۔ نہ وہ نمازی رہے، نہ قرآن پڑھنے والے رہے، نہ اچھائیاں کرنے والے رہے، لیکن آج کا دور ہر زبان پر ہر بندہ اپنی تعریفات کر رہا۔ حالات نے پلٹا کھا لیا۔ آج انتہائی ضروری ہو چکا ہے کہ ہم اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ رسول کے فرامین کے مطابق کون اچھا ہے، کس میں اچھائی ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ہمیں سب معلوم ہے تم میں سے کون اچھا ہے کون برا ہے۔ انسان کو اپنی کوتاہیوں کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ تو قرآن اور سنت کی روشنی میں ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں
میرے بھائی ہم میں سے کون اچھا ہے کون اچھا نہیں ہے؟ سب سے پہلی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، حضرت علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جملہ مختصر لیکن انتہائی قیمتی، سب سے پہلی نشانی آدمی کے اچھا ہونے کی یہ ہے کہ وہ خود کو اچھا نہیں، لوگ اس کو اپنی زبان سے اچھا کہیں۔ یہ ایک بنیادی بات پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ لوگ اس کو اچھا کہیں اور توقع رکھیں کہ اس آدمی سے ہمیں خیر ملے گی، یہ بندہ امانت دار ہے، یہ نمازی ہے، یہ اچھا آدمی ہے، کوئی مشورہ کرنا ہو، آج کوئی بندہ نہیں مل رہا، یہ بندہ مشورے کے قابل ہے، ہماری خیر خواہی کرے گا۔ جس وقت لوگ تجھے اچھا سمجھیں گے پھر اللہ کے کاغذات میں اچھا ہوگا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، ہم کچھ لوگ مجلس میں بیٹھے تھے، رسالت مآب علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے اور پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں، الا اخبرکم بخیرکم من شرکم فسکتوا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آج میں تمہیں بتاؤں نا تم میں اچھا کون ہے برا کون ہے۔ یہ بات سن کر سناٹا طاری ہو گیا، سکتوا، سب خاموش ہو گئے کہ اللہ کے رسول جس کو اچھا کہہ دیں وہ اچھا ہوگا، جس کو برا کہیں وہ برا ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے 3 دفعہ پوچھا اور تینوں دفعہ خاموش۔ آخر ایک آدمی کہنے لگا، بلا یا رسول اللہ، پیارے حبیب بولتے چلے جائیں، جواب ہم نہ دیں، یہ بھی تو توہین ہے، اللہ کے رسول کیوں نہیں ارشاد فرمائیے گا۔ فرمایا، من یرجا خیرہ من شرہ، بہترین انسان وہ ہوتا ہے کہ جس کی خیر کی امید کی جائے، انسان اس کے قریب ہو اور اس سے خیر کی توقع ہو، نہ یہ کہ اس سے دور ہو جائے اور اس کی شر کی توقع ہو، ہر بندہ اس کی شر سے ڈرتا ہو۔ اس وقت لوگ تجھے کہیں گے، تیرے قریب ہوں گے، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلی علامت ہی یہی بیان فرمائی ہے کہ اپنے منہ سے اپنی اچھائیاں، یہ الگ مسئلہ ہے، اللہ کریم جانتے ہیں کون اچھا ہے کون برا ہے۔ اور پیارے حبیب علیہ السلام نے پہلی علامت یہ بتائی ہے، تو خود کو نہیں، لوگ تجھے اچھا کہیں اور تیری طرف چلتے آئیں اور تیرے قریب ہونے کی کوشش کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا تھا، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہ، پیارے حبیب دیکھتے ہی کہتے ہیں بہت برا آدمی، بئس اخو العشیرہ۔ لیکن جب قریب آیا تھا نبی علیہ السلام، ضحک لہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہنس کر مسکرا کر باتیں کی۔ سیدہ حیران ہوئی، اللہ کے رسول یہ کیا کہ آپ مسکرا کر ہنس کر باتیں کر رہے، ابھی تو آپ اس کو کہہ رہے تھے یہ اچھا آدمی نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، عائشہ، ان من شر الناس من اتقاہ الناس لشر، لوگوں میں سب سے برا آدمی وہ ہوتا ہے جس کی برائی کی وجہ سے لوگ اس سے دور بھاگتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کی زبان سے کون سا لفظ نکلے گا، میں اس کو سلام کہوں گا یہ آگے سے کیا کہے گا، میں اس کے قریب بیٹھوں گا یہ بری محفل کی باتیں سنائے گا، اس سے لوگ دور بھاگتے ہیں، مشورہ مانگوں گا یہ میرا تماشا دیکھنے کی کوشش کرے گا، نہیں، لوگ اس سے دور بھاگتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلی بات تو یہ بتائی کہ جو آدمی جس سے خیر کی توقع ہو، لوگ اس کے قریب ہونا چاہیں، اور ساتھ نبی علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے
کہ وہ لوگ اس کے حق میں گواہی دیں۔ گواہی دینے کے بارے میں بخاری شریف کی ایک روایت موجود ہے جس کو ابو الاسود رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دور خلافت ہے، مدینہ طیبہ کے اندر کوئی بیماری پھیلی اور لوگ زیادہ کچھ مرنا شروع ہو گیا، اموات ہونے لگی، والناس یموتون۔ ایک جنازہ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے قریب سے گزرا ہے اور لوگوں نے کچھ ایسے الفاظ کہے کہ جو اس کے حق میں اچھے نہیں تھے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں واجبت، اس کے لیے واجب ہو گئی۔ دوسرا اور تیسرا جنازہ بھی گزرا، پھر یہی ہوا، پھر ایک گزرا، لوگوں نے اچھی شہادت دی۔ ابو الاسود کہتے ہیں عمر ابن خطاب آپ یوں کیوں کر رہے ہیں، یہ کیسا ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام انہوں نے ارشاد فرمایا ہے، یہ ہے اچھائی کی سب سے بڑی دلیل جس کے لیے لوگ خیر کی گواہی دیں۔ ما من مسلم یشہد لہ اربع بخیر، صرف 4 آدمی جس آدمی کے بارے میں اچھائی کی گواہی دے دیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ ضرور بضرور ان گواہیوں کی وجہ سے ان کو جنت عطا فرما دے گا۔ 4 بندے بھی نہیں ہم تلاش کر سکتے، اپنے منہ سے اچھا بننے کی کوشش 4 بندے نہیں تلاش کر سکتے کہ 4 بندے ہمیں اچھا کہہ دیں۔ یہاں تک کہ بخاری کی اس روایت میں ہے اے اللہ کے رسول اگر 4 نہ ملے 3 مل جائیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں تو 3 ہی تلاش کر لے، اللہ پھر بھی تجھے جنت عطا کر دے گا۔ 3 آدمی ہمیں تلاش کرنے میں دقت، حیرانگی کی بات۔ اور اسی روایت میں 2 کا تذکرہ، نبی علیہ الصلاۃ والسلام مسکرا دیے کہ یہ تو اب بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول مسکرا کر فرماتے ہیں جا پوچھنے والے تو 2 ہی تلاش کر لینا، اللہ کے سامنے گواہی دے دے، بس مجھے یقین ہے کہ اللہ ضرور تجھے بھی جنت میں داخل فرما دے گا۔ وما سألناہ عن واحد، راوی بیان کرتے ہمیں شرم آ گئی، پھر ہم نے 1 کا نہیں پوچھا کہ اگر 1 بندہ گواہی دے۔ اور دوسری روایت، دوسری حدیث جس کے اندر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، اور یہ حدیث اتنی اہم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ پہلی حدیث میں عمومی الفاظ ہیں اور دوسری میں اس کی تفسیر ہے۔ پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ مسلمان فوت ہوتا ہے، رشتہ داروں کا نام نہیں لیا، باپ بیٹے کی گواہی نہیں ڈالی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے، حضرت علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں جس محلے میں رہتا ہے، جس گھر کے اندر رہتا ہے، یہ بہت لازمی چیز ہے کہ بندہ جس گلی میں رہتا ہے، محلے میں رہتا ہے، اسی طرح اس کے دوست احباب ہیں جو کاروبار کے قریب رہتے ہیں، اسی طرح مسجد کے دوست ہیں جو اس کے قریبی ہیں۔ حضرت علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اردا گرد کے 3 یا 4 گھر گواہی دے دے، سارا محلہ نہیں، قریب کے 4 گھر اگر گواہی دے دے۔ حدیث قدسی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں، 4 بندے اور وہ بھی اردا گرد جن کے ساتھ اس نے زندگی گزاری ہے، وہ اس کے ہمسائے ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں تمہاری گواہی کی وجہ سے ایک تو میں نے اس کو جنت دی ہے، اور دوسری بات
بہت اہم اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں نے تمہاری گواہیوں کو قبول کرتے ہوئے اس بندے کے وہ گناہ معاف کر دیے ہیں جو میرے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا یہ پاپی اور گناہگار کتنا تھا، لیکن جس وقت لوگ گواہی دیں گے تو پھر بات بنے گی۔ اپنی زبان سے اچھا بننا تو ہر کوئی جانتا ہے، اس لیے آج ضرورت ہے اس بات کی طرف کہ اپنی کوتاہیوں کو شمار کر اور اپنی نیکیوں کو نہیں شمار کیا کرتے تھے۔ وہ لوگ متواضع لوگ تھے۔ اور ایک روایت ابن عائض رضی اللہ تعالی صحابی رسول ہیں، پیارے حبیب علیہ السلام، ایک آدمی کا جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھتے اور سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں ہم جانتے بڑے دلیر اور جری لوگ تھے، خاص طور پر منافقوں کے خلاف حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے مواقف ہیں۔ اللہ کے رسول، یہ بندہ بھی فاجر تھا، منافق تھا، جنازہ نہ پڑھائیے۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پیارے حبیب کو منع فرما رہے ہیں، منع کر رہے ہیں، اور اللہ کے رسول علیہ السلام اعلان کر دیتے ہیں، جنازہ پڑھنے والوں، تم میں سے کسی نے اس کو خیر اور بلائی اسلام کے کسی رکن پر دیکھا ہو، اسلام کے کسی کام پر کرتے ہوئے دیکھا ہو، مجھے بتاؤ۔ ایک آدمی صرف کھڑا ہوا۔ تو یہاں ایک گواہی، اگر کوئی آدمی اتنا بد نصیب ہے کوئی اس کے بارے میں ایک گواہی نہیں دیتا، پھر وہ اس کو کیا حق ہے اپنی زبان سے خود اپنی تعریفات کرنے۔ ایک آدمی صرف کھڑا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول، رأیتہ حرس لیلۃ فی سبیل اللہ، اے اللہ کے رسول، میں نے اس بندے کو دیکھا صرف ایک دن اور ایک رات اس نے اللہ کے راستے کے اندر ہراساں کیا ہے، پہرےداری دی ہے، میں نے اس کو دیکھا ہوا ہے صرف ایک رات۔ اللہ کے پیارے حبیب آگے بڑھے، جنازہ پڑھایا اور یہ الفاظ کہے، یظن الناس یا والناس یظنون انک من اہل النار انا اشہد انک من اہل الجنہ۔ لوگ سمجھتے ہیں، عمر سمجھتا ہے تو منافق، لوگ سمجھتے ہیں کہ تو آگ والوں میں سے ہے، جہنم والوں میں سے ہے، اور میں اللہ کا آخر الزمان پیغمبر گواہی دیتا ہوں قیامت کے دن تو ضرور جنت کے اندر جائے گا۔ یہ میری گواہی ہے۔ کیا ایک آدمی ہم اپنے لیے گواہ تلاش نہیں کر سکتے؟ تو سب سے پہلی بات، اچھا وہ ہے جس کو لوگ اچھا کہیں، اللہ کی عدالت کے اندر وہی گواہی دیتے ہیں۔ دوسری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے اگر تلاش کی جائے، یہ باتیں ایک سبق کے طور پر ہمیں یاد رکھنی چاہیے، ہم کیا کہتے ہیں اور کرتے کیا ہیں۔ دوسری اہم ترین بات، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو کسی سے ادھار لے کر وقت پر واپس کر دے اور اچھے طریقے سے واپس کر دے، خود ہی سمجھ لینا یہ بندہ سب سے اچھا ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ، ان من خیرکم احسنکم قضاء۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، محمد بن عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالیٰ، روایت کے راوی ہیں، نبی علیہ السلام جنازہ پڑھانے کی جگہ پر ہی موجود تھے۔ اچانک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جبہہ پر، پیشانی مبارک پر ہاتھ رکھ لیا، جس طرح پریشان ہے۔ انزل علی اليوم من التشدید، بڑا سخت آرڈر آیا ہے اللہ کی طرف سے، بڑا سخت آرڈر آیا ہے۔ صحابہ کرام گھبرا گئے۔ راوی بیان کرتے ہیں، میں بھی اتنا گھبرایا، اس وقت نہیں پوچھا، اگلے دن گیا اور میں نے کہا اللہ کے رسول وہ آرڈر کون سا تھا، گھبرا گئے تھے آپ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، ہم اچھا بنتے ہیں، لوگوں کا
حق کھاتے ہیں، قرض لے کر واپس نہیں کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من قتل فی سبیل اللہ ثم عاش ثم قتل ثم عاش ثم قتل، ایک بندہ اللہ کے راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گیا، پھر زندگی مل گئی بالفرض، پھر شہید ہو گیا، پھر زندگی ملی، پھر شہید ہو گیا لیکن قرض نہ واپس کر رہا، اس کے شہید ہونے کا اللہ کے ہاں کوئی مقام نہیں، کوئی مقام نہیں۔ کتنی زندگیاں پا کر کسی کا حق کھا کر چلے جانا، اور قرض سے مراد صرف یہ نہ لیا جائے ادھار پیسے لے کر کھا جائے۔ حدیث پڑھنے والے یہ جانتے ہیں، پڑھانے والے جانتے ہیں، اس سے مراد ہے کوئی بھی حق کسی کا دبا دیا جائے، کوئی بھی حق۔ قرض لے کر واپس تو کر دیتا ہے، کسی کا وراثت کا مسئلہ ہے وہ کھا جاتا ہے، کوئی اور مسائل ہیں۔ تو جس وقت انسان نے اچھا بڑھنا ہے، اچھا بڑھنے کے لیے کچھ محنت کرنی پڑتی ہے، کچھ قربانیاں دینی پڑتی ہیں، خیر کا لفظ اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے۔ تو اس مقام پر ہمیں ایک سبق یاد رکھنا چاہیے جو اللہ کے رسول علیہ السلام کے فرمان سے ہی ملا۔ قرض لینے کی ضرورت تو پڑ جاتی ہے، 3 باتیں نبی علیہ السلام نے فرمایا قرض لینے والے کو شروع سے ہی ذہن میں رکھنی چاہیے۔ سب سے پہلی بات حدیث شریف کے الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے من داین بدین، جو بندہ کسی سے قرض لیتا ہے اور اس کی نیت میں ہے، یہ ہے اصل مسئلہ، نیت سے شروع ہوتا ہے۔ یہ وہ سبق ہے جو اللہ کے رسول نے قرض لینے والوں کو بتایا ہے، خیر و برکت والا۔ اگر تم نے بڑھنا ہے، بلائی والا بڑھنا ہے، قرض لینے کی ضرورت پیش آ جائے، سب سے پہلے نیت درست کر لو۔ حالات اس وقت ہیں یا نہیں، نیت درست کر لو کہ میں نے اس کو واپس کرنا ہی کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اگر تو فوت ہو گیا، مر گیا، قرض نہ دے سکا، پہلے جملے میں یہ ہے کہ اگر نیت خراب تھی تو جہاد بھی، شہادت بھی، یہ اس کا گناہ نہیں مٹا سکتی، لیکن یہاں پر اللہ کے رسول فرماتے تیری نیت صحیح ہونی چاہیے، لیکن فوت ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا فرمان ہے وہ تو فوت ہو گیا، اللہ ایسا انتظام کرے گا، ایسا انتظام کرے گا، قرض لینے والا آ کر اپنے منہ سے اس کا قرضہ معاف کرے گا۔ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ نیت صحیح ہونی چاہیے۔ فوت ہو گیا، اس کا کوئی قرضہ ادا نہیں کر رہا، اللہ ایسا انتظام کرے گا کہ قرض لینے والا خود کہے گا کہ میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا۔ دوسری بات جو نبی علیہ السلام نے سکھائی ہے قرضہ لینے والوں، وہ یہ ہے الاستعانۃ من اللہ، کہ اللہ پر، اللہ کی مدد شامل حال سمجھنا کہ اے اللہ کریم میں نے قرضہ لیا ہے، نیت یہی ہے واپس کروں گا، اب تیری مدد کی ضرورت ہے۔ جس آدمی کو یہ مدد اللہ کی حاصل ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بخاری شریف کے اندر موجود ہے، سیدنا زبیر اور عبداللہ ابن زبیر کا قصہ موجود، اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد کرتے ہیں، انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا، اللہ اپنی خاص مدد کے ذریعے اس کے قرضے سارے ہی ادا فرما دیتا ہے۔ تیسری اور آخری بات، جب قرضہ لے لے نیت صاف ہو، اللہ پر بھروسہ ہو، تو سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں مسجد میں بیٹھا، نماز کا وقت نہیں تھا، اکیلا ہی بیٹھا، اور اللہ کے رسول گھر سے باہر آئے، مسجد کی طرف دیکھا، میں اکیلا غریب آدمی، اللہ کے رسول علیہ السلام پوچھتے ہیں جلست فی المسجد فی غیری وقت الصلاۃ، نماز کا وقت نہیں، ابو امامہ کیا کر رہے؟ انہوں نے کیا کہا تھا؟ غم بڑے ہیں، اور غم کون سے ہیں؟ قرضوں کے ہیں۔ بہت سی باتیں ایسی ہیں جو احادیث سے سمجھنے والی ہوں،
ایک ہے کاروباری قرضہ، یہ وہ قرضے صحابہ کرام کے ہوتے تھے جو گھریلو ضروریات کے ہوا کرتے تھے، گھر کا راشن چلانے کے لیے ہوتے تھے۔ یہ بڑی مجبوریاں اللہ کے رسول واپس نہیں کر سکا۔ پیارے حبیب علیہ السلام باہر نکلتے ہیں، اور ہو سکتا ہے وہ اسی لیے صحابی رسول بیٹھے ہوں کہ اس دروازے سے کوئی نہ کوئی حل مجھے ضرور ملے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں پھر اس طرح کر، یہ دعا پڑھا کر، پھر دیکھ تیرے قرضے کیسے اترتے ہیں۔ اللہم انا نعوذ بک من الہم والحزن والجبن والبخل والعجز والکسل ونعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ مجھے حل مل گیا، بات یقین کی ہوتی ہے، آج بھی لوگ پڑھتے ہیں، لیکن ابو امامہ کہتے ہیں میں نے یقین سے بس چند دن ہی پڑھا ہے، اللہ نے میرا ایک ایک درہم قرضے سارے اتار دیے ہیں۔ قرضے اتار، نیت صاف ہو، اللہ پر بھروسہ ہو، زبان پر دعائیں ہو تو انشاءاللہ قرضے اتر جاتے ہیں۔ نیت صحیح ہونی چاہیے۔ تو دوسری بات جو اہم ترین وہ یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کا مال لے کر ہڑپ کر جانے والے اپنے آپ کو مجلسوں میں اچھا نہ شمار کیا کر۔ اچھا وہ ہوتا ہے جو کسی سے قرضہ لے کر، پیسہ لے کر وقت سے پہلے اور اچھے طریقے سے اس کو واپس کرتا۔ تیسری بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، ان اہم ترین باتوں میں سے تیسری بات، حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں تم میں سے کسی نے اچھا بننا ہے تو میری طرف دیکھو۔ اللہ کے رسول دیکھ لیا، فرمایا میں اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوتا ہوں، تم بھی اپنے گھر والوں کے لیے اچھا بن کے دکھاؤ، عرش والا تمہیں بھی اچھا سمجھے گا۔ انسان باہر تو بہت اچھا بن جاتا ہے، لیکن اپنے گھر والے جن میں بیوی سر فہرست، بچے سر فہرست، اور پھر جن پر ان کا خرچہ ہے، ان کے حق میں بہت برا ہوتا ہے۔ کتنے کتنے لوگ باہر بڑا اچھا بننے کی کوشش کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اپنے گھر والوں کے ساتھ تعلق رکھتے تھے، آپ کی سیرت کا بڑا اہم پہلو ہے۔ نبی علیہ السلام کس طرح اپنے گھر والوں کے ساتھ تعاون کیا کرتے تھے، اور کس طرح فی محنت اہلہ اپنے گھر والوں کے کام کاج میں مصروف رہتے تھے۔ اور اس کے بعد ایک اہم ترین مسئلے پر اگر بات کی جائے کہ لوگ اپنے گھروں کے اندر ہر جگہ باہر خرچ کرتے ہیں، عیاشیاں کرتے ہیں، لیکن جس وقت گھر میں جاتے ہیں گھر والوں کو خرچہ نہیں دیتے۔ بڑے لوگ اس کی شکایت کرتے ہیں، جو اس کی گھر والی ہے اس کو خرچہ نہیں ملتا، گھر میں کام کرنے والی خرچہ لے جاتی ہے، وہ سیر ہو کر کھا جاتی ہے۔ لیکن یہ کون سی دشمنی ہے کہ جس گھر کے اندر بہو موجود ہو اور اس کا خاوند باہر خرچ کرے اور گھر خرچ نہ کرے۔ نبی علیہ السلام کے پاس آدمی، اللہ کے رسول میرے پاس دینار ہے، فرمایا اپنی ذات پر خرچ کرو۔ فرمایا ایک اور ہے، فرمایا جا کر اپنی بیوی کو دیو۔ اللہ کے رسول ایک اور ہے، فرمایا اپنے بچوں کو دیو۔ وہ گویا پوچھنا چاہتا ہے، چوتھا دینار ہے وہ کہاں دینا ہے؟ فرمایا پھر اسی طرح جہاں تو چاہتا ہے، اب باری دروازے کے باہر، ہمارا سارا پیسہ دروازے کے باہر ہے، گھر کے اندر خرچ نہیں ہوتا ہے۔ اور خاص ایک بات، جس وقت ہم یہ کوتاہی کرتے ہیں، بخاری شریف کی روایت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کے لیے کتنا اچھا بن کے دکھایا ہے۔ اور بدر کے مقام پر یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جس وقت گھر کے اندر گھر والی پریشان ہو، بیمار ہو جائے، ہمارا اس سے کیا تعلق؟ اسی وقت تو تعلق کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب تو بیمار ہو جائے، تیری گھر والی اتنی پریشان ہوتی ہے، میرے سر کا تاج بیمار ہو گیا ہے، میرا گھر اجڑ رہا۔ جب تیری بیوی بیمار ہو تو پھر کیوں نہیں سوچتا میرا گھر خراب ہو رہا ہے؟
یا تو اس کے بچے کو کہتا ہے جاؤ اس کو دوائی لے کر دو، یا پھر اس کے بھائی کو فون کرتا۔ ایسا نہیں ہے۔ بدر کے مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی لخت جگر رقیہ عثمان کے رشتہ ازدواج میں تھی، نکاح میں تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری لگائی کس کی؟ سیدنا عثمان ابن عفان، عثمان غنی کی، بدر کا مقام۔ لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام حضرت عثمان کی ذمہ داری لگا۔ کتنی پیاری حدیث اور کتنے پیارے الفاظ۔ اللہ کے رسول میں بدر میں جانا چاہتا ہوں، نہیں فَأَقِمْ عِنْدَهَا، نبی علیہ السلام نے امر کے صیغے کے ساتھ کہا ہے، نہیں عثمان تو نے اپنی بیوی کے پاس رہنا ہے۔ اللہ کے رسول تو پھر بدر فرمایا تو اپنی بیوی کے پاس رہنا، بیمار ہے، جو بدریوں کو حصہ اور مقام ملے گا اللہ تجھے بھی عطا فرمائے۔ یہ صحیح بخاری کے الفاظ۔ انسان ذرا توجہ کرے کہ خیر اور بلائی کس طرح آتی ہے، انسان تو اچھا کس طرح بن سکتا ہے، لوگوں سے کیا کہتا ہے اور اللہ رسول تجھے کیا سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد نبی علیہ السلام کے فرامین میں سے ایک اہم ترین آج کا آخری فرمان نبی علیہ السلام کا یہ ہے، جو ہم سن رہے ہیں۔ دنیا کے بڑے بڑے علم حاصل کرتے ہیں، دین کا علم نہیں، نماز پڑھنی نہیں آتی، کچھ نہیں آتا، اور دعویٰ کرتا ہے مجھ سے بہترین انسان ہی کوئی نہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ کچھ وقت اللہ رسول کی باتیں یاد کرنے کے لیے وقف کیا کر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کے ساتھ اللہ نے بھلائی کا ارادہ کیا ہوا ہے اللہ اس کو اپنے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ تو اچھا بننا ہے، نہیں بن سکتا جب تک تو یہ نہ کہے مجھے نماز آتی ہے، میں نماز پڑھتا ہوں، مجھے دین کے مسئلے یاد ہیں، مجھے یاد ہے اللہ کے رسول کی سیرت طیبہ کیا ہے، صحابہ کرام کس طرح زندگی گزارتے تھے، کسی چیز کا پتہ نہیں، اور دعویٰ یہ ہے کہ مجھ سے بہتر کوئی انسان ہی نہیں۔ دین کی بات سیکھا کر اور صحیح دین کی بات سیکھ، پھر دیکھ۔ اب ہمیں یہ تقابل خود کر لینا چاہیے۔ پہلے لوگ اپنی کوتاہیاں دیکھتے تھے، ہم آج ہر مجلس میں اپنی خوبیاں گنتے ہیں اور لوگوں کو برا کہتے ہیں، تبصرہ پوری دنیا پر کرتے ہیں۔ اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھ کہ اللہ رسول نے تجھے خیر کہا ہے، تجھے بھلائی والا کہا ہے، تجھے بہتر کہا ہے یا نہیں کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی ارشاد فرماتے وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، تو جتنا مرضی کہے اللہ کو علم ہے کہ تو کہاں کھڑا ہے، کس موڑ پر کھڑا ہے، بھلائی کے کس دروازے سے داخل ہوتا ہے، اللہ کریم کو سب علم ہے۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، بہترین زاد راہ تقوی ہے، اس کو اپنے ساتھ رکھیے اگر تم عقل والے ہو۔ اللہ ہم سب کو عقل والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔